السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو زیادہ دکھائی جاتی ہے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی زیادہ مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جیسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے مہینے ہی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک ایسا کر سکتے ہو، صرف روزے کی حالت میں آپ بیوی کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہو۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستوں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے کہ میری بخشش ہو جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کون سا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی ایک غلام کو خریدو اور تم اسے آزاد کر دو، تمہارے لیے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس میں اتنا مال نہیں ہے
کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کبھی کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا، حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، چلیے اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو چلیے تمہارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کرا سکتے ہو، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم 60 مسکینوں کو یعنی کہ 60 غریب لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمیں صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی نہیں ہے تو تم ایسا کرو، روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم مسکینوں کو کھانا کھلا دو، پھر جا کر تم اپنی بیوی سے مل لو، مگر جب تک تم یاد رکھنا، جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہو تب تک تم اپنی بیوی کے پاس میں نہیں جا سکو گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہیں ہے، پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو کوئی اور آپشن بھی نہیں بچا ہے، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر ان تینوں کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے میں تمہارے لیے صحابہ کرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو کہ اس نے رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں ایسا ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجوروں سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکینوں کو بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھے، پھر کسی نے کھجور دی، کسی نے پیسے دیے اور پھر کسی نے کپڑا دیا۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔
یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص انہیں لے جاؤ، آپ اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں ان کو بانٹ دو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنسی آ گئی، سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، اے شخص اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی اور غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ اور تم ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوستوں، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اسلام سب کے لیے برابر ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اسلام سب کے لیے برابر ہے، سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ غریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے اور امیر بھی اپنے دولت کا زکوٰۃ دے کر اور صدقہ دے کر دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام میں جو خصوصیت رکھی ہے وہ کسی اور دھرم میں نہیں رکھی۔ اس لیے کسی دھرم میں جنت کو پانا غریب ہونا بہت ضروری ہے، مگر اسلام سب کے لیے ہے۔ اسلام میں امیر بھی عمل کر کے جنت پا سکتا ہے اور غریب بھی عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ اور بھی مسلمان بھائی بہن تک پہنچ جائے۔